بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ دشمنی کی نبی کی بنیاد پر چاہے کسی انداز میں کوئی بھی عمل کر لے، لیکن ان کا یہ عمل کوئی بھی اہل سنت کا کوئی فرد اس کو قبول ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی مثال کائنات میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ یہاں پر ایک لفظ ہے مصرع اولیٰ میں، لم یاتی نظیرک فی نظر، جو نظر ہے اس میں جو را ہے، را پر تنوین ہے اور یہ تنوین تنکیر ہے۔ تنوین تنکیر میں عموم ہوا کرتا ہے۔ عموم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان انسانوں کی آنکھیں ہوں گی۔ آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے اور نہ قیامت تو کوئی آنکھ آپ جیسا حسین و جمیل دیکھ سکتی ہے۔ یہ میرے رضا کی شاعری ہے۔ پھر میرا امام کہتا ہے کہ جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، دنیا ہو یا آخرت ہو دونوں جہان کی بادشاہت کا تاج آپ کے ہی سر اچھا لگتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی کمالات اور آپ کی عظمتوں کی چند باتیں آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں تھوڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن آپ کی سماعتیں اگر میری طرف مبذول ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے قرآن عظیم کے 14ویں پارے کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا السنتکم الکذبا ھذا حلال وھذا حرام۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی جھوٹی زبان سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی بندے کو یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو بغیر دلیل شرعی کے یہ کہہ دے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے۔ جب تک اس کے سامنے کوئی پروف نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی اس کے پاس براہین کا انبار نہ ہو، تب تک وہ اس کو حرام یا حلال نہیں کہہ سکتا ہے۔ آج کا یہ روح پرور اجلاس عظیم الشان جشن آمد مصطفیٰ سجایا گیا ہے۔ آج ہم پر غیروں کی طرف سے بڑے اعتراض نمائندہ لوگ جو ہے ہماری طرف اعتراض پھینکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکالا ہے، کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ تھا، کیا تابعین نے یہ کیا ہے، کیا پیغمبر اسلام نے خود کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا یہ عظیم قافلہ یہاں پر جمع ہے۔ انہوں نے آپ کو سینکڑوں سالوں سے ان جیسے ان کے اکابرین علماء کرام جو ہے انہیں دلیلیں دے رہے ہیں اور آج بھی احادیث موجود ہے۔ میں اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا حجرہ عائشہ سے نکل کر کے آتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں، آتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم کس بات کا جلسہ کر رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے آقا کی آمد کا جشن کہاں منایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے بھی منایا ہے، میرے نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی سے پہلے بھی انبیاء سابقین نے بھی پیغمبر اسلام کی آمد کا جلسہ اور جشن منایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے منایا ہے؟ آئیے اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت عیسیٰ نے جب میرے پیغمبر کے بارے میں بشارت دی ہے تو کہتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آنے والے کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ آئیے حضرت عیسیٰ نے میرے آقا کا آنا ہی تو بیان کیا ہے، ہم بھی تو آنا ہی بیان کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے مستقبل کو بتایا تھا، ہم ماضی کو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے آنے والا جو کام تھا اس کو بیان کر دیا تھا اپنے حواریوں کے سامنے،
اور ہم جو بیان کر رہے ہیں قوم کے سامنے جو ہو چکا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اور دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ آپ کس بات کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لأننا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن به علینا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کا جلسہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، آپ کی توسل سے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کا جشن منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ کہا تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا واللہ ما اجلسکم الا لذالک، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کی قسم تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ ما جلسنا الا لذالک۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہم جو بیٹھے ہیں تو اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا ذکر کیا جائے، پیغمبر اسلام جیسی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کر لیا جائے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ واللہ لا اسلم استحلفکم بالتہمہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ بھروسہ ہے، لیکن میں نے جو قسم تم سے اٹھائی ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں حجرہ عائشہ کے اندر جلوہ فگن تھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے خبر دی اے یا رسول اللہ کہ آپ تو اندر جلوہ گر ہیں، آپ باہر آ کر کے دیکھیے آپ کے غلام، آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے آپ کی آمد کا میلاد کر رہے ہیں، آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم گویا کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ کا ہے اس کو روزے جزا اور کیا۔ زندہ باد بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا حسین۔ اب دیکھیے آگے میری بات سنیے، اب یہاں پر میں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے ملا، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ میلاد النبی تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ میں صرف دلیل دے رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو کوئی طنز کر رہا ہوں، بس میرا موقف سنیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ 40 سال کے بعد پیغمبر اسلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عقل کے اندھے تو نے آج تک کیا پڑھا ہے پیغمبر اسلام کی ذات کو؟ کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف بحجر مکہ، آقا کریم کہتے ہیں کان یسلم علیہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ قبل عنہ بعثا، جو میری نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ابھی آقا کریم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، پتھر بھی سلام پڑھ رہے ہیں میرے نبی پر، جانور بھی سلام کر رہے ہیں، شجر و حجر آپ کو سلام کر رہے ہیں، لیکن آج آدمی کہتا ہے میلاد النبی نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک کسی نے میلاد الولی نہیں کہا ہے۔ ہر شخص چاہے اپنا ہو یا بیگانہ اگر کہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میلاد النبی ہے، جشن عید میلاد النبی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب لوگ یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس انداز میں صحابہ نے منایا ہے اسی انداز میں منا لینا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے، تہجد پڑھ لینا چاہیے، داڑھی رکھ لینا چاہیے، درود پڑھ لینا چاہیے، ذکر و اذکار کر لینا چاہیے۔ آئیے بخاری کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، کتاب الشروط کے اندر ہے، کیا بیان فرماتے ہیں امام بخاری، وہ امام بخاری کہ جس نے 16 سال کے اندر بخاری شریف کو تصنیف فرمایا ہے، 9000 احادیث آپ نے بخاری کے اندر نقل فرمائی ہے، لیکن
آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ بخاری لکھا کرتے تھے اس سے پہلے بخاری کی حدیث لکھتے تھے، جب آپ کو کہیں سے حدیث ملتی تھی اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد حدیث لکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے 16 سال میں بخاری شریف کو تصنیف فرمایا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ عمل کیا ہے کیا؟ آپ بتائیے مجھے کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے بھی حدیث لکھی ہے، حضرت عمر نے بھی حدیث لکھی ہے، عثمان غنی نے بھی حدیث لکھی ہے، مولا علی نے بھی حدیث لکھی ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے حدیث لکھی ہے، لیکن کسی نے یہ عمل نہیں کیا کہ جب حدیث لکھنے بیٹھے ہو تو غسل بھی کیا ہو، 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ نہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے عمل، نہ حدیث کے اندر یہ عمل موجود ہے۔ کوئی اگر قرآن کی یہ آیت ہو اس انداز میں، اگر حفاظ کرام یہاں پر جلوہ گر ہیں، ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، یہ ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ ہی حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ امام بخاری نے یہ کام کیوں کیا ہے جب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ خلفائے راشدین کے اقوال میں ہے، نہ ان کے اعمال میں ملتا ہے کہ جب حدیث لکھنا ہے تو حدیث سے پہلے غسل بھی کرنا ہے، حدیث سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے۔ امام بخاری نے اتنا بڑا عمل کیوں کر کے دکھا دیا؟ اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ اب امام بخاری کی روح سے اگر آپ سوال کریں گے تو عالم تصور میں آپ کو جواب ملے گا۔ اس لیے یہ کام کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی روح سے مجھے فیض حاصل ہو جائے، پیغمبر اسلام کا فیض جو ہے مدینہ المنورہ سے ڈائریکٹ جاری ہو جائے۔ قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بدعت کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کرتے ہیں، لائٹنگ لگتی ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، جلوس نکلتا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، نہ خلفائے راشدین کے اقوال سے اس کی ممانعت ملتی ہے۔ ہم نے تو عید میلاد النبی کی کوئی نماز نہیں گڑھی ہے، امام بخاری نے تو بخاری لکھنے سے پہلے پوری نماز کر لی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری نے ایسا ایک نیا کام کیا ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی نیا کام ایسا ہو کہ جو مذہب اسلام کا شعار سمجھ کے کیا جائے اور ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اب مجھے بتاؤ امام بخاری نے جو عمل کیا ہے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اقوال صحابہ میں ہے، تو آپ کے نزدیک امام بخاری بدعت کہلائیں گے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی وہ بھی بدعتی ہوگی، اور جو اسے پڑھے گا وہ بھی بدعتی ہو جائے گا۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس چلا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبے سے تعلق رکھتا ہو، اس مدرسے کے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے امام بخاری کی یہ فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آج تک امام بخاری پر کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہے کہ نیک عمل کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی کی نبی کی بنیاد پر چاہے کسی انداز میں کوئی بھی عمل کر لے، لیکن ان کا یہ عمل کوئی بھی اہل سنت کا کوئی فرد اس کو قبول ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جگہ لے لیں۔ شاعر انٹرنیشنل جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ مصافحہ انشاءاللہ بعد میں کروا دیا جائے گا۔ حضرت کو ممبر شریف تک آنے دیں، آپ حضرات آگے سے ہٹ جائیں اور محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ حضرات بیٹھ جائیے، بالکل مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی، جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات فوراً اپنی اپنی جگہ لے لیں، فوراً، بالکل مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ بعد میں سب کا کرا دیا جائے گا۔ بیٹھ جائیں، حضرت کو ممبر شریف تک آنے دیں۔ شاعر انٹرنیشنل جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی کی آمد الحمدللہ ہو چکی ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے بھی گزارش ہے جلد سے جلد اپنی جگہ لینے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ شاعر ہندوستان، حسان الہند، بلبل باغ مدینہ،
جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتہ کی آمد ہو چکی ہے۔ اب بہت جلد آپ حضرات شاعر ہندوستان سے بہترین کلام سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الشروط ہے۔ اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ہے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ مشرک ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ وفدت علی الملوک واللہ یا قومی۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں گیا تھا، لیکن وہاں سے جب میں واپس آیا ہوں پیغمبر اسلام حدیبیہ کے اندر موجود تھے، وہاں پر صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ یا قومی لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی۔ وہ کہتے ہیں عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قیصر کے بھی دربار میں گیا، میں کسریٰ کے بھی دربار میں گیا، میں نجاشی کے بھی دربار میں گیا، لیکن عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کے بھی چاہنے والے کو، کسی کے بھی رعایا کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بادشاہ کی جیسی تعظیم اصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسی تعظیم پیغمبر اسلام کے صحابہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ عروہ بن مسعود مشرک ہیں، اب یہ گئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جب صحابہ کی عمل کو دیکھا ہے، صحابہ کی محبت کو دیکھا ہے، تو عروہ بن مسعود جب آئے ہیں واپس قریش کے قافلے کے اندر پہنچے ہیں، تو قریش سے کہا کہ میں نے ایسے صحابہ کسی کے نہیں دیکھے ہیں، ایسے چاہنے والے کسی کے نہیں دیکھے ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ جب عروہ بن مسعود نے یہ جملے کہے ہیں تو قریش یہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پتوں پہ سونے والے اور پتھر کا سرہانہ لگانے والوں کو دل دے بیٹھا ہے، اس کا دل جو ہے سونے کی کرسی پہ نہیں نکلا، چاندی کے تخت پر نہیں نکلا، لیکن پتوں پہ سونے والوں کو کیا یہ دل تو نہیں دے آیا ہے؟ اللہ الصمد۔ عروہ بن مسعود نے کہا میری گفتگو کو ذرا آگے تو سماعت کرنا۔ عروہ بن مسعود نے کہا واللہ ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم۔ اللہ الصمد۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم جب ان کا نبی تھوکتا ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا ہے، بلکہ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا کرتے ہیں، اور ہتھیلیوں پہ لینے کے بعد فدلا کا بہا جلدہ وجہہ، اس نے کہا کہ وہ اس تھوک کو اپنی جلد پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں گیا تو قیصر کے پاس بھی تھا، گیا تو کسریٰ کے بھی پاس تھا، گیا تو نجاشی کے پاس بھی تھا، گیا تو اور بھی بادشاہوں کے دربار میں تھا، لیکن کسی کی تعظیم ایسی نہیں ہوئی جیسا کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ تعظیم کر رہے تھے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ قیصر نے تھوکا زمین پہ گرا، کسریٰ نے تھوکا زمین پر گرا، نجاشی نے تھوکا زمین پر گرا، لیکن پیغمبر اسلام جب تھوکتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور جس کو تھوک نہیں ملتا ہے وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں اور اسی کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو بھی صحابی اپنے ہاتھ پر پیغمبر اسلام کے تھوک کو لیتا ہے وہ صحابی اپنے ہاتھ کو دھلتا نہیں ہے، نہ صاف کرتا ہے کپڑے سے، نہ مٹی سے صاف کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم عروہ بن مسعود نے کہا کہ صحابہ کرام ان کے لعاب دہن کو جو ہے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کے لعاب کا جواب نہیں ہے اس کی ذات کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے لعاب دہن کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اس کے لہو کو کیسے گرنے دے دیں گے؟ اللہ الصمد۔ عروہ بن مسعود نے کہا اے قریش ذرا میری گفتگو کو آگے سماعت کرنا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَ۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ جب وہ کسی ایک کو آواز دیتے ہیں سارے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اے
عقل کے اندھے، تو جس ذات کو اپنی طرح بشر کہتا ہے، جس کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، تیرے کہنے پہ تو تیری بیوی بھی نہیں آتی ہے، تیرا بھائی بھی نہیں آتا ہے، تیرے بچے بھی نہیں آتے ہیں، تیرا پڑوسی نہیں آتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی شان یہ ہے، آواز دیتے ہیں ایک کو، حاضر سارے ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آئیے دلیل دے دیتا ہوں۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ شخص بیٹھ گیا، لیکن جہاں جہاں آواز پہنچی ہے، حضرت انس باہر تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے، مرثد باہر تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے ہیں، اور زید بن حارثہ وہ بھی باہر تھے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ جب میرے آقا نے نماز پڑھا لی تو آقا نے نماز کے بعد کہا انس کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر ہے۔ کہا مرثد کہاں ہے؟ کہا وہ باہر ہے۔ کہا کہ زید کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بلا کر کے لاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا کہا کہ آپ کہاں تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ باہر تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو ہم وہیں بیٹھ گئے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، ایک شخص سے کہا تھا۔ ان تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ کی آواز آئی ہم بیٹھ گئے، ہم نے تو نہ قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میں اپنی گفتگو آخر کر رہا ہوں۔ عروہ بن مسعود نے کہا اذا تودع قادو یقتتلون علی وضوء، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا مستعمل پانی لینے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کود پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں قتل و قتال نہ ہو جائے۔ اللہ سمجھ۔ پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں اذا تکلم خفضوا اصواتهم عندا، کہتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں، جب آقا کریم کوئی جملہ ارشاد فرماتے تھے تو سارے صحابہ اپنے آپ کو خاموش کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو چپ کر لیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ پھر عروہ بن مسعود نے کہا ما یحدون الیہ النظر تعظیم اللہ، کہتے ہیں کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کے صحابہ دیکھتے بھی ہیں تو اپنی نظروں کو چرا چرا کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ میرے آقا کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکے۔ رب کعبہ کی قسم آج میں اس حدیث سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج زمانے والے کہتے ہیں کہ اگر نبی کی تعظیم ہی کرنا ہے، اگر جشن ہی منانا ہے تو نماز پڑھ لینا چاہیے، درود پڑھ لینا چاہیے، داڑھی رکھ لینا چاہیے، عمامہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ آخری پیغام ہے، اس کو دل کی تختی پر نوٹ کر لینا۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ حاجی نہیں تھے؟ کیا ان کی داڑیاں نہیں تھی؟ کیا سر پہ عمامہ نہیں تھا؟ ایمان مفصل پر بھی ایمان رکھتے تھے، ایمان مجمل پر بھی ایمان رکھتے تھے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے تھے، آقا کریم کی نمونہ زندگی جو تھی اس پر بھی عمل کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن عروہ بن مسعود آیا، آپ نے تمام صحابہ نے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ جس طرح کا دشمن نبی ہو اس پر حملہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر صحابہ چاہتے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے، کھڑے ہو کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، صحابہ بیٹھ کر کے گٹ بنا کر کے آقا کریم پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگتے، لیکن صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جھنڈیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ جلوس کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تو کہتا ہے بہت ساری دلیلیں ہیں ہمارے پاس، جلوس کی بھی دلیل ہے، جھنڈیوں کی بھی دلیل ہے، لائٹنگ کی بھی دلیل ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ جس وقت پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تو مکے کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا، تم نے تو معاذ اللہ میرے نبی کے والدین کو بھی کافر کہہ دیا ہے۔ جب وہاں پر تمہارے نزدیک کوئی مسلمان ہی نہیں تھا تو جشن کون مناتا؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جشن کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن میں تمہارے قول کے مطابق تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہاں پر کوئی مومن نہیں تھا تو جشن کون مناتا؟ اب آپ کو جشن دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق۔ میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، جب آقا مدینہ پہنچے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سعید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا رسول اللہ یا محمد۔ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر مدینے پہنچے ہیں، مدینے کی ساری عورتیں، سارے مرد جو ہے اپنے مکانوں کی چھت پہ آ گئے ہیں، وہاں کے
کے غلام، وہاں کے خادم راستوں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور کیا کہہ رہے تھے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رب کعبہ کی قسم۔ یہ تو میں نے آپ کو مدینے کی دلیل عطا فرمائی ہے، لیکن میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں اس لیے کہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں وہاں پر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جن کا لعاب نہیں گرنے دیتے ہیں ان کے صحابہ، ان کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اب یہاں پر ایک شخص نے جس کو محمد بن صالح کہا جاتا ہے، یہ نجدیوں کا مجدد کہلاتا ہے، اس کو نجدیوں کا مجدد کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر مانا کرتا تھا۔ یہ اس نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے، پوری حدیث میں سے کسی بھی لفظ پر اس نے تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور لکھ کر کے چلا گیا جو کہ ہمارے لیے بڑی غنیمت یہاں پر ہم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو یہاں پر آقا کریم کے لعاب کو اپنے چہرے پر ملا تھا، اپنے جسم پر ملا تھا، تو وہ دشمن نبی کے دل کو جلانے کے لیے ملا تھا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ دشمن نبی کے دل کو جلانے کے لیے، گویا کہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے یہ سنت صحابہ بن گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ نے تو نبی کے دشمن کا دل جلانے کے لیے آپ کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے جسم پر مل لیا، لیکن یہ کھانے سے ہم خالی ہیں، اس لیے کہ نبی کا لعاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دشمن نبی تو آج بھی موجود ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو رب کعبہ کی قسم آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جب جب ماہ ربیع النور کی آمد ہو جائے، اپنے گھروں پہ جھنڈا لگا دینا، اپنی دیواروں پہ لائٹنگ کر دینا، جلوس جب نکلے جلوس میں شامل ہو جانا، دشمن نبی کا دل جلے گا۔ اور جب دشمن نبی کا دل جلتا ہے تو آپ کو کہنا کیا ہے؟ آئیے رب کا قرآن اٹھاتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم دشمن نبی کے دل کو جلانے کے لیے جہاں بھی قدم رکھتے ہو اور دشمن نبی کو غصہ آتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام جائز ہے یا مستحب ہے یا فرض ہے یا واجب، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو عمل صالح لکھا کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب جلوس محمدی نکلتا ہے، جلوس محمدی نکلا کرتا ہے تو دشمن نبی کا دل جلتا ہے، لائٹنگ لگتی ہے دشمن نبی کا دل جلتا ہے، جھنڈا لگتا ہے دشمن نبی کا دل جلتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دشمن نبی کا دل جلانا یہ سنت صحابہ ہے۔ اور آخر میں یہ نعرہ لگا دو کہ دشمن احمد پہ شدت دیجئے، ملحدوں سے کیا مربت دیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارج نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ اللہ نے یوں شان